اب یہ فرنٹ پر آ کر اسٹیبلشمنٹ پر حملہ نہیں کرتے, ہمیشہ سے ان کا حملہ اسٹیبلشمنٹ پر ہی ہونا ہے اگر ان کے پاس اقتدار نہیں ہو تو. جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ رانا اسکندر صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کا اپوائنٹی شخص قرار دے رہی ہیں. دیکھیے اس کی بھی انکوائری ہو رہی ہے, اس انکوائری کے بعد جس کا قصور ہوگا, جس کی غلطی ہوگی, مرسی لیس ہو کے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. بالکل بالکل. لیکن اس سارے معاملے سے اسٹیبلشمنٹ کا کیا لینے دینا ہے یار. مصطفیٰ کمال صاحب نے سب سے پہلے جب پرائم منسٹر سے ان کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے اپنا استعفیٰ دینے کی پیشکش کی پرائم منسٹر کو. کیا وہاں پر جو ہے وہ آگ بجھانے کے آلات جو ہے وہ نصب ہیں, جن پریمیسز میں ہم کام کرتے ہیں, ہم گربان جھانکے نا اپنا, گربان کی جھانکتے ہم لوگ. معاشرتی اصلاح کے لیے ہمارا جو رول ہونا چاہیے تھا, میڈیا کا وہ رول نہیں ہے بشمول میرے. میں بھی اس میں قصوروار ہوں, حسن نجوب اس میں قصوروار ہے. تو آفریدی صاحب نے کہا کہ یہ تو خان صاحب کو لے کے جا رہے تھے پمز, تو واللہ جانے کہ وہاں پہ کوئی جال تھا. اب ظاہر ہے خان صاحب گائے نہیں تو وارڈ کسی صورت نہیں جائیں گے نا, آف کورس. افتخار گیلانی کو ٹیکنوکریٹ کی نشست پر جتا کر مسلم لیگ نواز لا کر اب وزیر بنا رہی ہے. یعنی آپ ریزرو سیٹ سے مریم اورنگزیب کو آپ جو ہے چیف منسٹر پنجاب لگا دیں. ان کو دجال سے تشبیہ دیتے ہیں خان صاحب کو نا, یہ کبھی امت مسلمہ کا عظیم لیڈر, کبھی دجال, جو اپنا جو ہے وہ ایک بھرم دکھاتے تھے, اٹھوس ہوگی نا, وہاں نکل گئی نا. اچھا حسن, جو کل کا واقعہ ہے انتہائی افسوسناک, سوشل پلیٹ فارمز پر بھرمار خبروں کی, ویژولز کی اور سب چیزوں کی, ایسے میں جو ہے وہ اس کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہماری کوئی صحت کے حوالے سے کوئی مربوط حکمت عملی سامنے آتی, کچھ ہوتا, چلیں وزیر اعظم نے ایک کمیٹی تو قائم کر دی ہے, اس پہ سیاست بڑی دبا کے کی جا رہی ہے. ہاں کی جا رہی ہے, ٹکا کے کی جا رہی ہے. انتہائی افسوس کا عالم ہے کہ اس سیاست سے کیا حال شروع میں کل پیپلز پارٹی نے کی, ہاں جی, پھر اب جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا. ہاں, وہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پمس, رانا اسکندر صاحب, ہاں رانا اسکندر صاحب بیسیکلی اینستھیزیا دیتے ہیں, وہ اسپیشلسٹ ہیں اس کے. وہ ان کے اوپر بات کی جا رہی ہے اور اس کو معاملے کو سارا جوڑتے ہیں کس کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب یہ فرنٹ پر آ کر اسٹیبلشمنٹ پر حملہ نہیں کرتے, ہمیشہ سے ان کا حملہ اسٹیبلشمنٹ پر ہی ہونا ہے اگر ان کے پاس اقتدار نہیں ہے تو. اور جب تک پاکستان تحریک انصاف یا ان کے جو حمایتی لوگ ہیں وہ اقتدار میں نہیں ہوں گے تو وہ اس کے اوپر جو ہے اسٹیبلشمنٹ پر حملہ کرتے رہیں گے. وجہ یہ ہے کہ ان کو وہ پرانی یادیں دوبارہ آتی ہیں کہ کسی طریقے سے دوبارہ ان کے لیے وہ ون پیج واپس آ جائے. وہ ون پیج ان کے پاس ہے نہیں. اب دیکھیں کہ آن سرفیس تو ڈاکٹر عظما نے جو اپلیکیشن دی اس میں انہوں نے محسن نقوی صاحب کو کنٹمپٹ کی اپلیکیشن میں رسپونڈنٹ نہیں بنایا, جبکہ سیکرٹری داخلہ اور جو چیف کمشنر اسلام آباد ہیں ان کو انہوں نے بنایا ہوا ہے, لیکن محسن نقوی صاحب اس میں نہیں ہے. اب جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ رانا اسکندر صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کا اپوائنٹی شخص قرار دے رہی ہیں. پتہ آپ کو؟ ہاں, ایسا کیوں ہے جی, ایسا کیوں ہے؟ بس ان کو ایک ویر ہے نا, اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بیسیکلی ٹارگٹ کرنا ہے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ جنرل سرفراز کی شہادت ہوئی تھی, اس پر بھی کیسی مغالطات جو ہے ان لوگوں نے کی تھی. اب جو سرحد یونیورسٹی والا واقعہ ہے اس پر جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور, ان کی گفتگو سنیں. انہوں نے کہا جی کہ جو لیفٹیننٹ کرنل اسفند جار نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا, انہوں نے کہا وہ بھی ہوتے تو وہ ویسے ہی کرتے اپنی اہلیہ کی موجودگی میں, کہ ان پر کوئی حملہ کرے یا ہراساں کرے ان کی اہلیہ کو, تو یہ مرد کا کام ہے. اور ایک خوددار مرد, ایک غیرت مند مرد جو ہے وہ اسی طریقے سے کرے گا, ایسے ہی بیہیو کرے گا. لیکن اس پر بھی انہوں نے کس طریقے سے اس کا جو ہے وہ اے آئیز بنائی اور کس قسم کی گھٹیا بکواس کی. اب جو رانا اسکندر صاحب ہے ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے جوڑا جا رہا ہے کہ جی ثانیہ جو ہوا ہے سارا یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے. ملبہ رانا اسکندر پر ڈالنا مقصود نہیں ہے, ملبہ ڈالنا ایکچوئل جن کا آبجیکٹو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے. یہ بے شرمی ہے, شیڈوز میں ہو کر نا وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے مائنڈز کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زہر آلود کرنا, ان کے مائنڈز کو پلوٹ کرنا, ان کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ پاک فوج سے متعلق یا فوج پاکستان سے متعلق جو ہے وہ بدگمانیاں پیدا کرنا, اور ہر خرابی کی وجہ پاک فوج کو, افواج پاکستان کو اور اسٹیبلشمنٹ کو قرار دینا. یہ ان کا اصل آبجیکٹو ہے. رانا اسکندر صاحب اپریل 2023 میں اس عہدے پر آئے, آپ کو پتا ہے؟ جی جی. اور جب وہ آئے تو ان کے پاس اضافی چارج تھا اس کا, اور یہ اس وقت پتہ ہے منسٹر کون تھے؟
عبد القادر پٹیل صاحب. تو پھر آپ یہ دیکھ لینا کہ عبد القادر پٹیل صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں اگر دیکھیں تو. ہاں ایک بندہ ہے جو وہاں پر اس کا انتظام چلا رہا ہے, اور ایک جس طریقے سے یہ جو واقعہ پیش آیا ہے, دیکھیں اس کی بھی انکوائری ہو رہی ہے. اس انکوائری کے بعد جس کا قصور ہوگا, جس کی غلطی ہوگی, اس کے اوپر یعنی مرسی لیس ہو کے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. بالکل بالکل. لیکن اس سارے معاملے سے اسٹیبلشمنٹ کا کیا لینے دینا ہے یار. اچھا, یہ وفاقی وزیر صحت کے استعفے کا معاملہ بھی بڑا ہے. میں دیکھ رہی تھی آپ نے تو خبر دی کہ انہوں نے استعفیٰ دیا, لیکن وزیر اعظم نے اپروو نہیں کیا. جی, وزیر اعظم نے شاید پہلے کا. اچھا, وہ کافی جگہوں پر جو ہے وہ اپنا ٹیمپر بھی لوز کرتے دکھائی دیے, اور یہ سب چیزیں بھی ہوئیں. تو یہ وفاقی وزیر صحت کے استعفے کا جو شیر رحمان نے بھی کہا کہ میں ان کی جگہ ہوتی تو آن اسپاٹ ریزائن کر دیتی, کیا اس سے معاملات حل ہو جائیں گے کہ ایک وفاقی وزیر صحت استعفیٰ دے دے, یا معاملات کو حل کرنے کے لیے کوئی دوسری اسٹریٹجی بھی سامنے آئے گی؟ میں نے کل یہ خبر دی تھی, میں اپنی خبر پر قائم ہوں. مصطفیٰ کمال صاحب نے سب سے پہلے جب پرائم منسٹر سے ان کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے اپنا استعفیٰ دینے کی پیشکش کی پرائم منسٹر کو, بالکل, اور پرائم منسٹر نے اس کو ریفیوز کیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ اسلام آباد ہیں. یہ کل کی خبر میری آن ڈاٹ ہے, الحمدللہ یہ 100% درست ہے, اور مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی اس کو نگیٹ نہیں کیا. ہاں کئی لوگ کہہ رہے ہیں, میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے جی کہ لوگوں نے پمس ہاسپٹل میں جی ان سے مطالبہ کیا تو وہ کہہ دیتے کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے اور پرائم منسٹر نے ایکسیپٹ نہیں کیا, یا انہوں نے کیا تو پرائم منسٹر نے ان کو فروغ دیا تھا کہ اس متعلق آپ نے بات نہیں کرنی. اور ویسے بھی جو گفتگو ہوئی ہے بٹوین پرائم منسٹر اور ہیلتھ منسٹر کے, وہ پبلک نہ کرنا چاہیں تو یہ ان کا استحقاق ہے. آپ فورس نہیں کر سکتے. مطلب محمد مالک صاحب نے رات کو سوال کیا نا کہ آپ نے استعفیٰ دیا تھا, تو انہوں نے کہا جی میں سوال کا جواب نہیں دے سکتا, اور اگر نہ دیا ہوتا تو کہتے ہیں جی میں نے کہاں استعفیٰ دیا ہے, میں نے نہیں دیا. انہوں نے ایسی بات نہیں کی نا, انہوں نے نہ تصدیق کی نہ تردید کی میری خبر کی. تو اس کا مطلب ہوتا ہے تصدیق, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ خبر درست ہے, ورنہ ابھی تک تردید آ چکی ہوتی. آپ کو کیا لگتا ہے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا جی اس انسیڈنٹ پہ؟ کس کو؟ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے یہ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب کو؟ ایک کوشچن ہے, ہم لوگ مطالبات کرتے ہیں, اپنے ملک کے حالات تو دیکھیں, اپنے سراؤنڈنگز دیکھیں. میں نے کل بات کر رہا تھا, منیف فاروق صاحب کا شو تھا, اس میں افتخار احمد صاحب آپ کو معلوم ہے کہ سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ مطلب بتا رہے تھے کہ بھئی اس ملک میں یہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. تو باتیں تو انہوں نے کی, میں نے کہا جی ہم سب پر کرٹیسائز کرتے ہیں, حکومت پر کرتے ہیں, ہم اپنے اخبارات کے اور میڈیا کے اداروں کو دیکھ لیں. کیا وہاں پر فائر ایگزٹس موجود ہیں؟ کیا وہاں پر جو ہے وہ آگ بجھانے کے آلات جو ہے وہ نصب ہیں؟ جن پریمیسز میں ہم کام کرتے ہیں, ہم گربان جھانکے نا اپنا, گربان کی جھانکتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا انگلی اٹھانا آتی ہے ہمیں, جیسے وہ پی ٹی آئی والے نا اسٹیبلشمنٹ پر انگلی اٹھاتے ہیں, اپنا گربان نہیں جھانکتے. اسی طریقے سے ہم اپنا گربان نہیں جھانکتے. بات یہ ہے بحثیت جو ہم معاشرہ ہم تنزلی کا شکار ہیں, بحثیت قوم ہم پستی میں گر چکے ہیں. یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. ایک دیکھیں جو پولیس والا کھڑا ہوا تھا وہاں پر, جو کہ جن بچوں کے جن والدین کے بچے جو ہے وہ جل گئے تھے, ان کو وہ جو والد دیکھنے کے لیے بچے کو دیکھنے جا رہا تھا, اس کو جناب اس نے آگے سے بے عزتی کی اس کی پولیس والے نے. تو کیا یہ آئی جی اسلام آباد نے کہا تھا کہ کھڑے ہو کے جناب ان کی جو والدین ہیں, وکٹمز فیملی ہیں, ان کو اب ان کی بے عزتی کرو, تذلیل کرو؟ یہ آئی جی نے نہیں کہا تھا, یہ اس شخص کا, اس پولیس مین کا یہ انفرادی عمل ہے, یا اس کا ایک ذہن کے اندر ایک جو ہے نا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے, جو کہ افسوسناک ہے. ہمیں یعنی اپنے معاشرتی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ قصوروار ہم میڈیا ہیں. ہم ان باتوں کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے, ہم چسکا, لڑائی, متنازع بیانات ان کو اٹھاتے ہیں. ہم کوئی یعنی اچھی چیز معاشرتی اصلاح کے لیے ہمارا جو رول ہونا چاہیے تھا میڈیا کا, وہ رول نہیں ہے. بشمول میرے, میں بھی اس میں قصوروار ہوں, حسن ایوب اس میں قصوروار ہے. حسن ایوب یہ خبر تو دیتا ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہے یہ 12 اگست کو کہ یہ بندہ جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں ہوگا جو میرے امیدوار تھے وزارت عظمیٰ کے. لیکن حسن ایوب نے یہ نہیں بتایا تھا کہ جناب یہاں جہاں اسلام آباد کی فلاں شاہراہ کے اوپر جو ہے یہ خرابی ہے. حسن ایوب نے یہ نہیں بتایا کہ جناب یہ بلڈنگ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ پوٹینشیل ہیزرڈز موجود ہیں, یہاں پر عوام کی سیفٹی کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے. یہ حسن ایوب کا فرض تھا جو اس نے ادا نہیں کیا. خالی حسن ایوب نہیں, تمام میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں, حسن ایوب سے مراد کی میڈیا. تو یہ تمام کے تمام میڈیا کی یہ اوبلیگیشن ہے, یہ ہمارا کام ہی معاشرتی اصلاح کا ہے. ہمارا
काम ही معاشرے میں ہونے والی ناانصافی کے اوپر آواز اٹھانے کا بھی ہے. لیکن اور ہم 4 دن کے لیے جو پمس کا واقعہ ہوا ہے ان باتوں کے اوپر ہم باتیں کریں گے, اس کے بعد وی ول موو آن, اور پھر وہی بات کریں گے جناب کہ اختیار ولی نے فلاں کو یہ کہہ دیا, ادھر سے جناب پیپلز پارٹی کی جناب فلاں جو ہے وہ لیڈر نے فلاں کی اس طرح بےزتی کر دی, پی ٹی آئی والوں کے ساتھ یہ ہوا, پی ٹی آئی نے یہ کر دیا. یہی بات چلتی ہے نا. بالکل بالکل. یا میں سہیل آفریدی پر آ جاؤں گا, اس کی میں خود اپنی بات کر رہا ہوں, یا میں شفیع جان کی جو ہے وہ ٹک ٹاک کی تعریفیں شروع کر دوں گا. مطلب یہ چیزیں جو ہے نا, ہمارا بھی قصور ہے اس میں, ہمارا بھی قصور ہے. اور ہمیں اس میں یعنی اگر ہم اپنے آپ کو ذمہ داری سے مبرہ نہیں کر سکتے, اور اوور آل ہمارا معاشرہ بھی بحیثیت قوم ہم بہت تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں. لیکن حسن اس میں بہت ساری چیزیں بھی آتی ہیں نا, جیسے کہ چلے مصطفیٰ کمال سے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دیں. مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں بیوروکریٹک نظام میں تبدیلی کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہے. پم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے اوپر بھی ایک سیاست چل رہی ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ صوبوں کو میٹر لے کے کہتی ہے کہ مصطفیٰ کمال صوبوں کی تو بات کرتے ہیں, اپنا حال دیکھتے نہیں. دو ہاسپٹل سے نہیں سنبھالے جاتے. اس پہ سونے پہ سہاگا کہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ یہ تو خان صاحب کو لے کے جا رہے تھے پمس, تو واللہ جانے کہ وہاں پہ کوئی جال تھا. اب ظاہر ہے خان صاحب گائے نہیں تو وارڈ کسی صورت نہیں جائیں گے نا, آف کورس. ایسے تو چلڈرن یا گائنی میں تو نہیں جانا ان کا تو نہیں آنا, وہ گائنی اور چلڈرن تک اکٹھا ہے, اور وہ دوسری والی سائڈ الگ ہے. تو بس یہ سہیل آفریدی صاحب یہ دیکھیں نا, جب اس پہ محسن نقوی یہ کہتے ہیں کہ سسٹم کلیپس ہو گئے تو پھر ان سب کو کیوں تکلیف ہو جاتی ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے. سسٹم کلیپس کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ بات یہاں پر اسلام آباد میں لاگو نہیں ہوتی. اسلام آباد پورے پاکستان سے ہٹ کے ہے, منفرد ہے, بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے. اسلام آباد جیسا اگر پورا پاکستان ہو جائے تو پھر تو ہمیں چاہیے کیا, ٹھیک ہے. اور اس کی بھی حالات دیکھ رہے ہیں جس کی ہم کہتے ہیں خواب دیکھتے ہیں کہ وہ تو پھر یہ حالات ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا, ہم بہت پستی میں جا چکے ہیں. ہمارا جو معاشرہ ہے دنیا کے اندر, دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے. میں نے پہلے کل بات کی تھی اسی جو ہے پوڈ کاسٹ کے اندر کہ نوشین, دنیا میں ہر جگہ گاڑی کو بھی روڈ پر لانے کے لیے جو منیمم انشورنس ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ تھرڈ پارٹی فائر اینڈ تھیفٹ ہے. اور ہر ایک بلڈنگ کے اندر فائر ایگزٹ جو ہے وہ لازمی رکھا جاتا ہے. ایون کہ جہازوں کے اندر دیکھ لیں فائر ایگزٹس ہوتے ہیں. فائر جو ہے وہ کسی بھی جگہ جو ہے وہ بھڑک اٹھ سکتی ہے. آگ جب آپ ظاہر بات ہے الیکٹرانکس کے اندر ہیں, کیمرے کو آگ لگ سکتی ہے, موبائل فون کو آگ لگ جاتی ہے, گاڑی کو آگ لگ جاتی ہے. تو آگ تو ایک ایسی چیز ہے جو حادثات ہوتے ہیں, آگ والے حادثات دنیا بھر میں ہوتے ہیں. اسی لیے اس کے تدارک کے لیے آپ نے احتیاطیں رکھی ہوئی ہیں, آپ نے ایک چیز اپنی مینجمنٹ بھی, اور آپ نے کچھ سرٹن چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس سے آپ زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچانا مقصود ہوتا ہے نا ان کیس آف فائر. تو وہ چیزیں بھی یہاں پر ان پلیس نہیں تھی. یہ کہتے ہیں ہم نے کی ہوئی ہیں, جو پمس کی جانب سے کہا گیا ہے, انہوں نے تو بہت سی باتیں کی, لیکن کیا وہ باتیں درست ہیں؟ یہ تو ان کا موقف ہے نا. تو ابھی انکوائری رپورٹ آ جائے تو پھر ساری چیزیں پکچر کلیئر ہو جائے گی. رانا عمران کی اگر رسپانسبلٹی ہے, یا کسی مصطفیٰ کمال کی رسپانسبلٹی ہے, یا جو غوری صاحب تھے, اسلم غوری صاحب جن کو ہٹایا گیا ہے. ویسے آپ کو بتاؤں جو اسلم غوری صاحب ہے نا, وہ سابق وفاقی وزیر بابر غوری کے چھوٹے بھائی ہیں. اچھا, بابر غوری صاحب کے بھائی ہیں وہ, بابر غوری کے بھائی ہیں. اور ان کے بارے میں مجھے ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ نے بتایا ہے کہ یہ نالائق تھے. بابر غوری کا تعلق بھی تو کبھی ایم کیو ایم سے ہی تھا نا. جی بابر ان کا تھا, لیکن ان کے بارے میں اسلم غوری صاحب کے بارے میں بتایا ایک بیوروکریٹ نے کہ جی ان کا کلیم تھا کہ یہ بقول ان کے بارے میں ان کو نہیں دیکھا ہوا. ان کے بقول یہ ہے کہ وہ خاصے نالائق تھے. اور جس بیوروکریٹ نے مجھے بتایا ہے, جو کہ سابق بیوروکریٹ ہے, وہ کافی یعنی 22ویں گریڈ میں ریٹائر ہوئے, مطلب بڑے بیوروکریٹ تھے. کیا ہم امید کریں گے جو رپورٹ آئے گی اس پر میرٹ پر فیصلہ ہوگا, چاہے اس میں کوئی ہونا چاہیے جی, مصطفیٰ کمال سے نیچے تک نہیں ہوگا تو کیا کریں گے, کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ آزاد کشمیر میں جو وزیر اعظم کی نامزدگی کا معاملہ تھا, یہ اختلافات کی نظر کیوں ہو گیا؟ اس پر آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ اب کون بن رہا ہے وزیر اعظم؟ کس کے پاس کیا خبر ہے؟ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کے حوالے سے جو نامزدگیاں تھیں, جو پہلے نام آئے تھے, اس پہ دیکھا گیا کہ اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں. پہلی خبر تو میں نے دی تھی نا, غلام قادر صاحب اٹھ کے چلے گئے, ہاں جی, اور کچھ اس طرح کی چیزیں بھی نظر آئی. کیا شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ میرا یعنی ایک ہمارے فیملی فرینڈ ہے, پرانا ایک تعلق ہے. میں نے تو ان کو اس حوالے سے پیشگی آگاہ کر دیا تھا. میں نے 12 اگست کو ویلاگ میں بتا دیا تھا, وہ جو بات کر رہا تھا کہ میں نے بتا دیا تھا کہ نہ شاہ غلام قادر صاحب اور نہ راجہ فاروق حیدر صاحب, ان دونوں کو یعنی نہیں بنایا جا رہا, وزیر بنایا جا رہا. پھر میں نے خبر یہ تھی میری, پھر میں نے کہا تھا کہ ہاں
اگر یہ دونوں نہیں ہوں گے تو کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا تو پھر میں نے کہا تھا کہ میرے خیال ہے طارق فاروق صاحب ہو سکتے ہیں، کیونکہ افتخار صاحب تو گیلانی صاحب تو الیکشن ہار گئے تھے، افتخار گیلانی الیکشن ہار گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ ہارے ہوئے بندے کو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر، جو آپ ان جو نشستیں جنرل سیٹیں جیتی جاتی ہیں ان کے اوپر آپ کو خواتین کی اور ٹیکنوکریٹ کی نشست ملتی ہے، افتخار گیلانی کو ٹیکنوکریٹ کی نشست پر جتا کر مسلم لیگ نواز لا کر اب وزیر اعظم بنا رہی ہے. تو یہ ویسا ہی ہے کہ جیسے یعنی آپ ریزرو سیٹ سے مریم اورنگزیب کو آپ جو ہے چیف منسٹر پنجاب لگا دیں. اب مریم نواز تو جیت کر آئی ہے نا، تو اب ریزرو سیٹ سے ٹیکنوکریٹ سیٹ تو ہوتی نہیں ہے، تو آپ ریزرو سیٹ سے مریم اورنگزیب کو چیف منسٹر پنجاب لگا دیں تو کیسا لگے گا آپ کو؟ اچھا نہیں لگے گا نا، آف کورس یہ تو میرا خیال اچھا نہیں لگتا. ریزرو سیٹ سے جو ایم این اے ہیں اس کو اگر آپ پرائم منسٹر بنا دیں وہ جو وومن سیٹ سے، تو اچھا لگے گا آپ کو؟ نہیں لگے گا نا. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی اچھا نہیں لگا. الیکشن لڑے تھے افتخار گیلانی صاحب، ہار گئے. اچھا افتخار گیلانی صاحب کو جو سپورٹ کر رہی تھی وہ مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی تھی. افتخار گیلانی کو مریم نواز شریف صاحبہ سپورٹ کر رہی تھی. تو پھر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب پنجاب حکومت کے اوپر بھی جو بات ہوتی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ان الیکٹڈ لوگوں کو اپنے گرد رکھا ہوا ہے زیادہ، ٹھیک ہے، تو وہ ان الیکٹڈ کو ہی بیسیکلی الیکٹڈ تو ہوتا ہے لیکن وہ اس طریقے سے الیکٹڈ نہیں ہوتا. جنرل سیٹ کی الیکٹڈ اور چیز ہوتی ہے، ہاں عوام کے اندر سے آیا ہوتا ہے. تو یہ پھر یہ بات جو بات آ رہی ہے، اب یہ فیصلہ لیکن کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا ہے. اب نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحب ایک گھر میں رہتے ہیں، تو بیٹی ہیں، لاڈلی ہیں، ان کو اچھی بھی لگتی ہیں، تو اپنی سیاسی جانشین بھی بنایا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کرایا اور نواز شریف صاحب سے. تو اگر یہ کروایا ہے تو میں تو کم از کم اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا. یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ شاہ غلام قادر صاحب سے میرا کوئی تعلق ہے، چھوڑ دیں شاہ غلام قادر صاحب کو. ہاں نہیں، اگر وزیر اعظم عوام کی حمایتی، میں یہ کہہ رہا ہوں شاہ غلام قادر صاحب کو بھی چھوڑ دیں. مطلب وہ جو آپ نے اسپیکر بنا دیے طارق فاروق صاحب، وہ بہترین آدمی تھے، سینئر آدمی تھے، سینئر منسٹر رہ چکے تھے، ایکسپیرینس تھے، ویل اسپوکن آدمی تھا، اس کو بنا دیتے. اس کو اپنے اسپیکر میں بھجوا کر تو وہاں سے کام خراب کیا، اور پھر اب ادھر سے شاہ غلام قادر صاحب کو بھی نہیں بنایا. تو میرے خیال کے مطابق یہ تو مطلب جو ہے نا وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا میرے لیے بھی. میرا نہیں خیال تھا اس طرح ہوگا. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ ہوگا، تو میں نے کہا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کبھی اسپیشل سیٹ والے کو کوئی بندہ بناتا ہے پرائم منسٹر، تو ریزرو سیٹ سے بنایا. تو یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے میاں صاحب نے، میں تو سیاست میں اس ریت کو یا اس روایت کو میں درست نہیں سمجھتا. ٹھیک، ہاں میرا اختلاف ہے اس پر. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں آخری خبر ہے. باقی مرضی ان کی ہے، پارٹی ان کی ہے، غلط فیصلے کریں گے اس کے نقصان بھی ہوں گے، خود کانسیکوینسز بھی بھگتیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جناب، بالکل لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، منی فاروق کل کہہ رہے تھے کہ خبر بتا رہا ہوں، یعنی خبر دے رہا ہوں کہ اگر تحریک انصاف اپنے پتے صحیح طریقے سے کھیلتی ہے تو اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ بشرا بی بی کو پہلے مرحلے میں اسپتال منتقل کیا جائے. معاملات اچھے رہے تو ضمانت کی طرف بھی بات جا سکتی ہے. یہ خبریں جو اس طرح کی بتائی جاتی ہیں، ان کا کیا سیاق و سباق ہے آپ کی نظر میں؟ یا جو آج کل ویسے ہی خوا چل نکلی ہے کہ پی ٹی آئی ڈیل اور اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں، ان کے لیے اچھے ماحول کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. منیب نے یہ بات کیوں کی ہے؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. وہ لائر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اب تو جو ان کا معاملہ ہے، یعنی جو کیس چل رہا ہے ان کا ہائی کورٹ کے اندر، وہ سسپینشن آف سینٹنس سے پاس کر کے تو بشرا بیگم کا کیس 190 ملین پاؤنڈ کی جو مرکزی اپیلیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہیں. بالکل 2 ہیئرنگز 3 ہیئرنگز اس کی ہو چکی ہیں. 2-3 ہیئرنگز کے اوپر جو ہے سلمان صفدر صاحب پیش نہیں ہوئے. تو بات یہ ہے کہ اس کیس کے اندر ضمانت کیسے ہے جی؟ کہاں ضمانت ہے؟ مطلب وہ مین اپیلیں ہیں، اب تو اس کی اپیل کا فیصلہ کرنا ہے، تو کیسے ضمانت ہو سکتی ہے؟ آئی ڈونٹ سی اٹ ہیپننگ. سوری، یہ خبر نہیں درست. ٹھیک، یہ خبر درست نہیں ہے. اور دوسرا کارڈ اچھے کھیلیں یا برے کھیلیں، جیسے کرنا ہے کریں. جب تک 9 مئی پر معافی نہیں مانگیں گے، پبلک اپالوجی نہیں کریں گے، تب تک تو کوئی رعایت ہو نہیں سکتی. ہسپتال شفٹ پائلز کا مسئلہ اگر ہو جاتا ہے خان صاحب کو اور اس کا علاج درکار ہے تو وہ علاج یعنی وہ کرائے گی حکومت. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر ان کو کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو اگر ان کو اس میں ان کو شفٹ ہونا مقصود ہوا تو یقینی طور پر ان کو شفٹ کیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان اگر ایک قیدی ہے تو اس کے ساتھ غیر انسانی رویہ رکھا جائے گا
تو پائلس کا پرابلم ان کو پہلے بھی رہا ہے, اللہ نہ کرے دوبارہ ہو, لیکن اس ٹائم تک جو اطلاعات ہیں وہ مکمل حشاش بشاش ہیں, کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے, ہارٹ کا بھی ان کا ایشو کوئی نہیں ہے, آنکھ بھی ان کی ریکور کر چکی ہے. حالانکہ تحریک انصاف والے تو کہتے تھے دجال سے تشبیہ دیتے ہیں ان کو کہ جناب ان کی ایک آنکھ ضائع ہوگی, دیتے نا ان کو دجال سے تشبیہ دیتے ہیں خان صاحب کو نا, یہ کبھی امت مسلمہ کا عظیم لیڈر, کبھی دجال. بہنوں کی ملاقاتیں تو کھل گئی ہیں, لیکن میں بتایا تھا کہ جولائی میں بھی ان کے پاس یہ آپشن تھا بہنوں کے پاس کہ وہ ملاقات کر لیں, لیکن انہیں یقین دہانی کرانی تھی کہ وہ اس ملاقات کو پالیٹکس کے لیے استعمال نہیں کریں گے. تو ابھی دیکھیں کہ کیا عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ دوبارہ کچھ بول رہا ہے. تو پہلے تو جس کی ملاقات ہوتی تھی تو لمبا چوڑا ٹویٹ آتا تھا نا رات کو, تو وہ کیوں نہیں آ رہا, کیوں خاموش ہو گیا؟ صحیح کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل ٹھکانے آ گئی ہے, ہوش میں آ گئے ہیں, ریالٹیز میں آ گئے ہیں. جو اکڑ تھی, ٹھیک ہے, جو اپنا جو ہے وہ ایک بھرم دکھاتے تھے, وہ ٹھوس ہوگی نا, وہاں نکل گئی نا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بس ٹھنڈے ہو جایا کریں, زیادہ ماچو بننے کی ضرورت نہیں ہے, پالیسی بلی بن کے دکھانے کو اب تیار ہیں تو اچھی بات ہے.